बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और आप सब से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इमरान रियाज़ ख़ान हमारे भाई, उन्हें खुसूसी दुआओं में याद रखें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। 2 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो लापता हैं और जिस कर्ब जिस अजियत से उनके दोस्त और बिलखुसूस उनकी फैमिली गुजर रही है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये एक एक दिन, ये एक एक घंटा उनकी फैमिली पर किस तरह से गुजरा होगा, हम लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो सज़ा क्या भुगत रहे हैं इमरान रियाज़ भी और उनकी फैमिली भी, वो सज़ा ये भुगत रहे हैं कि आपकी खातिर और मेरी खातिर एक शख्स आवाज़ उठा रहा था। तो अब हमने आवाज़ उठानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और हैशटैग या फिर रिलीज़ इमरान रियाज़ ख़ान और इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा करो, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है और इस पैगाम को भी शेयर करें। अब ज़रा आ जाते हैं ख़बरों के हवाले से। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब करके हुकूमत के हवाले से ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत घर जा रही है, लेकिन एक बारीक वारदात डाल गए शहबाज शरीफ साहब और रात गए इमरान खान साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी मंजी ठोकी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने नैब को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है, करारा जवाब जो है नैब को। इमरान खान साहब की तरफ से मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी है कि क्या मौक़िफ़ खान साहब का नैब की तहकीकात के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। जबकि नून लीग की ताकतवर हलकों के साथ डील, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। खान साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। खान साहब को वैसे ही ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि फैसला साजों ने जो फैसला लिया हुआ है अपने जहन में, उस फैसले के मुताबिक खान साहब को माइनस करना ऑब्वियसली डिसीजन जो है वो लिया जा चुका है। और जब इस तरह के डिसीजंस लिए जा चुके हैं फिर क्या मैटर करता है कि किससे लाना है किससे नहीं लाना। ऑब्वियसली ये कहर बन के खबर जो है ये गिरेगी तो गिरेगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। एक एक करके खबरें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि नाज़रीन इकराम, कल रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौम से खिताब किया और ख़िताब में एक बारीक वारदात डाली। बारीक वारदात जो है हमारे प्यारे और हर दिल अजीज़ जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने क्या डाली। उन्होंने कौम से खिताब में अगस्त 2023 में मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2023 को हम मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। अपने दौरे हुकूमत में हमने मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। उन्होंने कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने वोट बैंक की फिक्र नहीं की, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की और इस तरह की बातें भी। और इस सब के अंदर इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अनाउंस की है वो ये है कि हम अगस्त के अंदर मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। अब अगस्त में 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि इन्होंने ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी छोड़ी है। अब इस खिताब की समझ, वैसे शहबाज शरीफ साहब जब जब कौम से खिताब करते हैं समझ नहीं आती कि कौम से इस खिताब की वजह क्या थी, इसका मकसद क्या था और कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे थे। अबहाम से भरपूर, कन्फ्यूजन से भरपूर ये कौम से खिताब था। मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द करेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो किस तरह से करेंगे, क्या वो ऑटोमेटिकली होंगे या फिर असम्बली जो है वो डिज़ोल्व की जाएगी, 2-3 दिन पहले वारदात डाली जाएगी ताकि थोड़ा सा वो कागज़ों के हेर फेर और आइन के साथ थोड़ा सा खेला जा सके, रूल्स के साथ। और 60 दिन के बजाय क्या 90 दिन के इंतखाबात और नए इंतखाबात कराने के हवाले से भी कोई बात नहीं की और कहा कि इंतखाबात निगरान हुकूमत देखेगी। यानी वो लूप होल भी छोड़ दिया है और वो भी नुक्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ा। अब रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अब एक प्रॉपर ऑफिशियल, आपको पता है, तफसीली रद्द अमल देती है मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट जो है PTI का। और रऊफ हसन साहब जब से आए हैं तब से मामलात जो है वो बड़े बेहतर अंदाज के अंदर लेके वो चल रहे हैं। और ऑब्वियसली वो जो एक सिर्फ रेट्रिक पर मबनी बयानिया था या नैरेटिव बनता था और एक रिस्पॉन्स आता था और वो लोग सबसे पहले भाग गए, फिर तारीख ने ये भी देखा, तो कम से कम उससे हटके अब बड़ा करारा, ऑन पॉइंट और बिल्कुल हिट करने वाला जवाब जो है ना, और टू टेक द नेक्स्ट पार्टी टू क्लीनर्स, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का रिस्पांस जो है वो PTI की तरफ से आता है। और इसका टाइटल भी ये दिया गया कि कठपुतली वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। अब इसमें कहा यह गया है कि कठपुतली वज़ीर आज़म का खिताब झूठ, मकर और फरेब का मजमुआ और बदतरीन नाअहली और मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की मायूस कुन कोशिश है। और वैसे ज़ाती तौर पे आई बीन एंजॉइंग द
اردو ذاتی طور پہ اردو سے بہت زیادہ محبت ہے مجھے، اور جو بہترین اردو کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کے پریس ریلیز کے اندر ہوتا ہے، انجوائے اردو کو بھی آپ ایک ایز اے لینگویج بھی ویسے کریں، یہ ایک میری اپنی ذاتی اوپینین ہے۔ اور اس سب کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ تقریر نویسوں کی لفاظی سے جادو جگانے اور بے مغز گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوششیں پہلے کامیاب ہوئیں اور نہ اب ہوں گی۔ شہباز شریف کی پوری سیاست روز روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے۔ زرداری کو لاڑکانہ لاہور اور پشاور کی گلیوں میں گھسیٹنے والا شہباز شریف، ملک کو شبانہ روز تباہی کی دلدل میں اتارنے والے شہباز شریف سے ہرگز مختلف نہیں ہے۔ زرداری کا پیٹ پھاڑ کر قوم کی لوٹی گئی دولت واپس لانے والا شہباز شریف IMF کی دہلیز پر سجدہ ریز شہباز شریف سے بالکل مختلف نہیں۔ فرق محض اتنا ہے کہ اپریل 2022 میں قوم کے سر پر مسلط ہونے والا شہباز شریف ڈگی جیسی آزمائش سے کامیابی سے گزر کر آیا تھا، اور ڈگی کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، مطلب وہ جو ڈگی میں بیٹھ کے باجوہ صاحب سے ملنے گئے تھے۔ اپریل 2022 میں مسلط کیے جانے والا شہباز شریف ایک ہاتھ میں چیری بلاسم کی ڈبیا تھام کر دوسرے سے سلوٹ مارتا ہے، اور 15 ماہ کے اقتدار کے بعد قوم کلیتاً جان چکی ہے کہ شہباز شریف شعبدہ بازی، مکر و فریب اور غلامی اور چاکری کا جیتا جاگتا استعارہ ہے۔ شہباز شریف نے 15 ماہ میں 6% کی شرح سے ترقی کرتی معیشت کو 0.3% پر پہنچایا۔ سازش اور شرارت سے قوم پر مسلط کی گئی سرکار نے 3.5 سال کے امن کو آگ لگا کر ملک کو دہشت گردی اور بدامنی کے سپرد کیا۔ اشتہاروں سے خوشحالی اور ترقی کے مینار تعمیر کرنے والے شہباز شریف نے ایک سال میں 8.5 لاکھ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 15 ماہ میں کٹھ پتلی راج نے ملک میں آئین پامال، قانون رسوا اور نیب سمیت قومی اداروں کو تباہ کیا۔ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر تاریخ کے اس نایاب مسخرے نے آزادی اظہار کا گلا گھونٹ کر ملک پر بنیادی حقوق سے محرومی کی سیاہ رات مسلط کی۔ تاریخ کی پہلی مخلوط امپورٹڈ حکومت نے اقتدار کو تباہ، انسانی شرف کو مجروح اور شہریوں کی عزت اور وقار کو بے دردی سے پامال کیا۔ شہباز شریف کی سرکردگی میں مجرموں کی حکومت نے ملک کو بے سمت اور عالمی تنہائی کا شکار کیا۔ کشکول کو حکومتی امتیاز کی علامت بنانے والے ان عیاش تباہ بھکاریوں پر IMF سمیت کوئی بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ پاکستان کو IMF سے ڈیل تحریک انصاف کی تائید اور حمایت کے بعد ہی میسر ہو سکی۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور قوم کے کھوئے ہوئے مقام کی بحالی کا پہلا زینہ ان مجرموں سے نجات ہے۔ کٹھ پتلی راج کی مزید سرپرستی سے توبہ کر کے مستقبل قوم کے سپرد کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سنگین غلطیوں پر اصرار کے بجائے ان سے گریز کیا جائے اور سیاست اور ریاست دونوں کو عوام کی منشا کے تابع کر دیا جائے۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف۔ ایسے ہی بھگو کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ پورا ایسا تفصیلی پوسٹ مارٹم، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بڑے بڑے بھاشن دیے، بڑی بڑی باتیں کی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ملک کا کس طرح سے انہوں نے سارے معاملات ٹھیک کر دیے، اور عمران خان نے تباہیاں کی تھیں اور یہ ساری چیزیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے اس خطاب کے بعد منجی ٹھوکی گئی ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں میری خبر کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، قومی احتساب بیورو نیب کے اندر، یعنی کہ جو اپنا جواب ہوتا ہے، جو آنسر ہے، وہ جمع کروا دیا ہے، اور اس سب کے اندر جو نیب کی طلب کردہ دستاویزات غیر متعلقہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے نیب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مطلوبہ دستاویزات کا تعلق بتانے کا مطالبہ کیا ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ اب شوکت خانم کے بھی کاغذ لے کے آ جائیں، بنی گالا کا نقشہ بھی لے کے آ جائیں، زمان پارک کے کاغذ بھی لے کے آ جائیں، اس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، آپ ذرا خود سوچیں۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، یعنی کل کی بات ہے۔ خیال رہے کہ نیب نے چیئرمین PTI کو شوکت خانم ٹرسٹ، زمان پارک اور پراپرٹیز کی دستاویزات سمیت طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے تھے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی حاضری کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی گئیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کا جواب جمع کروایا گیا ہے، اس کے اندر اعتراض اٹھا دیا خان صاحب نے، اور خان صاحب یہ دستاویزات نہیں دے رہے، بلکہ نیب کو کہا گیا وجہ تو بتائیں نا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگی نا، کچھ تو ہوگا، مطلب وجہ بتائیں آپ۔ اچھا، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہوئی ہے اور اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں، اس میں فیصل واڈا صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے ویل انفارمڈ شخص ہیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب ویل انفارمڈ بھی ہیں، کسی وجہ
سے ہیں. انہوں نے ویسے تو ایک بات کہی ہے کہ بھائی نشانہ چوکتا نہیں, میں اس پر بات نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے اور میں اس چیز کو اتنا کنٹروورشل بنانا نہیں چاہتا, لوگ بنا رہے ہیں بٹ آئی تھنک کہ نہیں بنانا چاہیے, لیکن انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے عادل عباسی صاحب کے شو کے اندر کہ عمران خان الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے. اب جو اندر یا چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جیل میں ڈالیں تاکہ ہم باہر نکلیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اگلی حکومت بنے گی اور استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد جو ہیں وہ اگلی حکومت بنوائیں گے. یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. انہوں نے جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کر لائیو ٹی وی کے اوپر خبر دی ہے کہ طے ہو چکا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وہ چوتھے وزیر اعظم بننے کے لیے مکمل طور پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. اب یہ جو خبر ہے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کی طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اسے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بیٹرے کر دیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے دیا گیا ہے, اور پیپلز پارٹی پر استحکام پاکستان پارٹی کا وجود ہی اگر دیکھا جائے تو قہر بن کر ٹوٹا تھا, کیونکہ زرداری صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی. اب پچھلی اسٹیبلشمنٹ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار تھی, اب نئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سی وی کنسیڈر نہیں کی, تو اس بات کا غصہ بھی ہے. اور یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی گیم چینج ہو سکتی ہے. ویسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تو یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بنا. اب اگلا وزیر اعظم جہاں تک میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے ہی ہوگا, لیکن اس میں گیم یہ ہے کہ شاید طاقتور جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو چاہیں, اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی گیم کرتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کے اور اس طرح کے معاملات بنا دیے جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں فیوریبل نہ ہو, تو اس سب کے اندر پھر نواز شریف صاحب جو ہے, ورنہ نواز شریف صاحب بڑے بہت زیادہ بلکہ فل فلیج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے, نواز شریف صاحب بڑی بے صبری سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. جتنا مرضی ان کے قریبی صحافی بیانیاں بنائیں, ڈنڈورا پیٹے, نواز شریف کو ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم کی, وزارت عظمیٰ کو, ریاست کو نواز شریف کی ضرورت ہے, موسیقات اور عجیب و غریب باتیں کرتے رہیں, ان سے صرف نواز شریف صاحب خوش ہوں گے, عوام ان پر ہنستی ہے, لیکن ان کی آپس میں بھی لڑائی پڑ سکتی ہے. یہ میرا انالیسس بھی ہے, یہ خبر بھی ہے, اور یہ نون لیگ کے اندر پائی جانے والی سوچ بھی ہے جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے. یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان پاکستان.